خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وهو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور طلباء، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہم مؤمن ہیں۔ اس صفت ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف اتنا بڑا انعام اور اکرام ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی دعائیں منقول ہیں، ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ مختلف دعاؤں کے اندر اخیر میں یہ آتا ہے، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم نے مسلمانوں میں اور مومن والوں میں بنایا۔ مومن یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کرے، میں اللہ کو مانتا ہوں اور جو بھی ہو سکتی ہے اللہ کی ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کا نام لیتا ہوں، اس کا دم بھرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کرے۔ اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے، ان اللہ، یقیناً اللہ، مع الذین اتقوا، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی برتتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری صفت بیان کی ہے والذین هم محسنون، اور یہ تقوی والے احسان بھی کرتے رہتے ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ تو میرے محترم عزیز اور دوستو، آج ہم بات کریں گے اللہ کی مدد کیسے ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، اللہ ہمارے ساتھ کس طرح رحم اور کرم کا معاملہ کیسے فرماتا ہے، اور کن چیزوں کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ اسلام ایک تو ہے عقائد، کہ جس کے اندر ہمیں کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑتا، کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں کرنا پڑتی، صرف دل سے ماننا ہے۔ لیکن جب دل سے مان لیتے ہیں پھر اس کے احکام شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ہم باپ کو کہتے ہیں بھئی یہ کون ہے؟ یہ میرا باپ ہے، اتنے سے بات ختم ہو گئی۔ آپ ان کو باپ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو اب ان کے حقوق آپ کے اوپر آئیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ مجھے مانتے ہو، تو ماننے کے بعد اب میری مدد اور میری جو ہے رحم اور کرم تمہارے ساتھ کب ہوگا؟ جب تم میرے احکام کی پابندی کرو گے۔ اور کلام مجید میں مختلف آیاتوں کا آپ مطالعہ کرو تو جب کبھی بھی دیکھو گے اس میں یہ آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور واللہ یحب المتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ مختلف صفات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے، اور ان تمام صفات کا اگر آپ جمع کرو تو سب سے پہلے آئے گا ایمان۔ یقین تو ہونا ہی چاہیے کہ میرا اللہ طاقتور ہے، جانتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، میری مدد ضرور کرے گا۔ دوسرا
شکر بھی ہونا چاہیے. شکر ایک ایسی صفت ہے کہ اس سے بندہ بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے دے اگر تم شکر کرتے ہو اور ایمان والے ہو. تو شکر کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی, صبر کے اوپر ہوگی. دوسری آیت انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ صبر والوں کو بے حساب بدلہ عطا کرتا ہے, کوئی لمٹ نہیں, ان لمیٹڈ بوفے. جیسا بعض ریسٹورنٹ میں جاتے ہو, بھائی اتنا پیسہ دے دو, اب جتنا کھانا ہو اتنا کھاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کے اوپر ان لمیٹڈ ریوارڈ دیتا ہے, کوئی حساب ہی نہیں اس کا. اور اس کے بعد توکل. وما لنا الا نتوکل علی اللہ. ہمیں کیا ہو گیا ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں, حالانکہ اسی نے ہمیں ہدایت دی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور مومنین کے اوپر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا یہ ضروری ہے. تو توکل اور تقوی اور صبر اور شکر اور احسان یہ تمام صفات ہیں, کوالٹی ہیں. گجراتی میں کہتے ہیں یہ گن ہیں. ان گنوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور یہ آپ کو تھوڑا مجاہدہ کر کے اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی, ویسے نہیں آئے گی. آپ دیکھو گے چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے, تو مٹی سے بنایا ہے تو مٹی کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کے اوپر محنت کرو گے تو پھر آپ جو چاہو گے وہ اگے گا اور بہترین فصل بھی ہوگی, بہترین فروٹ بھی ملے گا. اور اگر ویسے ہی چھوڑ دو گے پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو اگے گا. پھر وہ ایسا گھاس اگے گی, یہ کانٹے اگیں گے, بغیر قسم کی چیزیں, کام کی چیزیں کبھی خود بخود کبھی نہیں اگے گی. بہت مشکل سے ریئرلی کبھی کبھار کوئی گٹلی گر گئی ہوگی تو وہ آم نکل جائے گا, ورنہ عام طور پہ گھاس اور گھاسوٹا اور اس قسم کے کانٹے واٹے کوئی ضرورت نہیں, کوئی کھاتر ڈالنے کی ضرورت نہیں, ویسے ہی نکل آئیں گے. تو انسان کا بھی جو دل ہے نا, اگر آپ نے اس کے اوپر محنت نہیں کی تو اس کے اندر حرص ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, نفرت ہے, خود غرضی ہے, عجب اور تکبر ہے, خود بخود پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کے اندر یہ خاصیت بھی رکھی ہے. اور تکبر اور عجب جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے, چونکہ شرک بھی جو ہوتا ہے نا وہ تکبر ہی کی ایک جو ہے نا نشانی, اور تکبر ہی اس کا داعیہ پیدا کرتا ہے. اور یہ اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں بچائے. بولے سب سے زیادہ مطلب تکبر کے مختلف اسباب ہیں, اس کے جو شروع کے جو نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 کے جو اسباب ہیں اس میں علماء نے بیان کیا کہ علم بھی تکبر کا سبب بن سکتا ہے, اور عبادت بھی تکبر کا سبب بن سکتا ہے, اور بولنے کی صلاحیت اور اپنا معافی الضمیر ادا کرنے کی جو ہے نا صلاحیت جو ہے, جس کو آپ تقریر اور وعظ کرتے ہیں, اس سے بھی تکبر پیدا ہو سکتا ہے. میرے جیسا کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ میں جب بولتا ہوں مجمع ایسا ساکت ہو جاتا ہے. اگر ایسا کوئی آدمی سمجھ رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے. حسن میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اور پیسہ تو بعد میں آتا ہے. اب آج ہم لوگ جو ہیں تکبر کو صرف پیسے والوں کے ساتھ کر دیتے ہیں, حالانکہ بہت سے پیسے والے بیچارے بہت متواضع ہوتے ہیں اور ایسے ایسے صدقات و خیرات کرتے ہیں کہ ہم حیران رہ جائیں. اور ہم اسے سمجھتے ہیں یار اس کی داڑھی برابر پتہ نہیں ہے, تو اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے, یار یہ کہاں ہے, تو کفنی بھی نہیں پہنتا ہے. لیکن ان کی جو صفات عالیہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بعض مرتبہ ہمیں جو ہے نا شرم سے ڈوب جانا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے. کہ آپ دیکھ لو گے کہ یار ان کے اندر کتنا جذبہ ہے. میرا سفر ہوتا رہتا ہے, تو میں کچھ سال پہلے انڈیا آیا, جا رہا تھا واپس, تو بامبے کے ایئرپورٹ کے اوپر میں لائن میں کھڑا ہوا تھا کہ اب جو ہے جا کر کے کاؤنٹر پہ جا کے بورڈنگ پاس لینا ہے, لگیج کو ڈالنا ہے. تو میرے آگے ایک ہسبینڈ اور وائف گورے امریکن کھڑے ہوئے تھے. تو تھوڑا سا ایسا عادت ہے کہ جب بھی کھڑے رہو کسی سے تھوڑا سا سلام علیکم, ذرا سا دوستانہ ماحول میں بات کو, ایسا نہیں کہ منہ چڑھا کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں کافر ہے, ناجیس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. میں نے کہا ہاؤ آر یو, واٹس گوئنگ آن, ایوری تھنگ. بولے او یا دیٹس فائن, انگلش میں تھوڑی سی بات چیت کی. میں نے کہا یہاں کیوں آئے تھے؟ تو بولے ہم یہاں ہنی مون پہ آئے ہوئے تھے. میں نے کہا کیا بات کرتے؟ بولے یا آئی گاٹ میریڈ ود مائی جسٹ نیو وائف, سو وی کیم. ان کا کہاں گئے ہنی مون؟ بولے کیرالا اور ادھر گئے. میں نے کہا آپ نے پھر انجوائے کیا؟ بولے یس ویری گڈ انجوائمنٹ. یہ جب بات کر رہے ہیں
اور ہمارے سے جو آگے والا کاؤنٹر پہ ہے وہ کاؤنٹر والے سے بحث کر رہا ہے، یار بولے تمہاری سوٹ کیس میں یہ 5 کلو زیادہ ہے، میں 5 کلو زیادہ تم نہیں لے جا سکتے، انگلش میں بات کر رہا تھا اسے، اور یہ تم جو ہے ایک تھیلی لے لو، تھیلی میں تھوڑا سا اس کو ڈال دو اور اس کو ڈال کر کے اس میں رکھ دو، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر میں ہاتھ میں اٹھا لینا، یہ ہم کو اتنا نہیں۔ بولے نہیں یار جانے دو، یہ بحث کر رہا۔ انہوں نے کہا بھائی، بولے نہیں میرے کو اس سے بولے یار سائڈ پہ ہٹو، مینیجر تم سے بات کرے گا، مجھے دوسرے کسٹمر کو لینے دو۔ اس نے ان دونوں کو بلا لیا، جب بلا لے کے جب اور قریب میں گیا تو وہ تو میرے ساتھ بات کرتا تھا، میرا دھیان ادھر بھی تھا۔ اس نے جا کے جب یہ سنا کہ اس سے بحث کر رہا ہے نا، اس کو کہہ رہا ہے کہ ایک تھیلی لے لو، بولے میں کہاں تھیلی لینے جاؤں ابھی تو اس نے جو سوٹ کیس ابھی لگیج پہ رکھنے والا تھا، اس نے کہا جسٹ ویٹ ذرا دیر ٹھہرو ذرا۔ اس کی وائف کو کہا میرے کو چابی دو ذرا سا، وہ سوٹ کیس نیچے اتاری، اور نیچے اتار کر کے اس کا تالا کھولا، اور تالا کھول کر کے ایک تھیلی ایسے ہاتھ ڈال کے فوراً تھیلی نکال لی، اور اس کے بعد بند کر دی، اور اس کو بول کے ناؤ یو کین ویٹ اٹ، اور اس کو بلا کے پیچھے سے جا کے ہے کم ہیئر، ابھی ذرا یہ تھیلی لے لو اور اس میں آپ کا سامان اندر ڈال دو، انگلش میں کہا اس کو، اس کے اندر ڈال دو کھانے۔ وہ بولتا رہے، بولے تھینک یو، اور میں پیچھے بیٹھا ہوا، میں تو ابھی نمبر آیا نہیں تھا، میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ ایمان والا نہیں ہے، کپڑے بھی جو بغیر ایمان والے اور باہر کے لوگ جیسا پہنتے ویسا، لیکن میں نے کہا یار اس آدمی نے کیسا بڑا صدقہ کیا اور سامنے والے کا کتنی مصیبت کو حل کر دیا، اور ہمارے جیسا، اور خاص کر اگر کوئی صورتی لالا ہوتا، بولے دیکھو میرے پاس تھیلی ہے، 500 روپے ملوں گا، بہت اچھی بہترین، تو تم کو 7,000 روپے بھرنا پڑیں گے، اور پھر آ کے ہوشیاری میں مارتا تھا، ارے میں تو ہوں 500 میں بیچی دی تھی، 50 نہیں لیدلی ہوتی ہے، رائٹ۔ اب وہ جو کافر ہیں، نہ ان کو اللہ پہ ایمان ہے، نہ کبھی بخاری کا درس سنا ہے، نہ کبھی تفسیر میں بیٹھا ہے، لیکن انسانیت کے اعتبار سے میں نے کہا یار واقعی دیکھو ان لوگوں کے اندر ایسا ہی ہے کہ سب 0 0 0 0 ہے، آگے اگر ایمان کا ایکڑا لگ جائے نا تو یہ ملینر بن جا سکتے ہیں، ایمان نہیں ہے باقی سب کچھ۔ اب یہ بتاؤ، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ کوئی آدمی آپ کو مانگ نہیں رہا ہے، آپ یہ سمجھو کہ اس وقت اس کو کیسی چیز کی ضرورت ہے، اگر پانی کی ضرورت ہے پانی پلا دو، اس کو دوائی کی ضرورت ہے اس کو دوائی دلا دو، وہ تم کہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، آپ خود، اس لیے اسلام میں کہا کہ زکوٰۃ بھی اگر دینی ہو تو آپ خود ڈھونڈو زکوٰۃ کے مستحق کو، اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے اور پھر کہتا ہے تو آپ کو تو اس سے جو ہے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کو آ کے ڈھونڈتا، آپ کو میرے گھر تک آپ کے آنے کی تصدیق لی، یہ میرا قصور ہے، مجھے ڈھونڈ کر کے جو ہے تمہیں زکوٰۃ دینی چاہیے تھی۔ تو یہ جو ہیں یہ تقوی کی جو صفات ہے یہ ایسی ہے، یہ فتوے سے بڑھ کر ہے۔ اب آج کل کیا ہے، لوگ فتوے کے اوپر بہت زیادہ زور بھی دیتے ہیں، دارالعلوم دیوبند نو فتوا بھی گلو شمی، اب دا فتوا میں پھر ہم جب فتویٰ کہتے ہیں کس کو ہے؟ فتویٰ اس کو ضرورت پڑتی ہے جس کے پاس تقویٰ نہیں ہوتا، اور جس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے پھر وہ فتوے کی اس کو ضرورت ہی نہیں رہتی، کہ فتوے سے اوپر ہے تقویٰ۔ اور تقوی کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ آپ کو ایک دوسری مثال سے، چونکہ یہ ہے کہ اب روح البیان اور تفسیر البیان القرآن میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، لیکن تھوڑے سے واقعات سے ہی میں اس کی تفسیر بیان کر دوں۔ اب جب ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ یار مولوی صاحب میرے گھر میں بیوی تھی، اور جو ہے نا جب بھی زیادہ تر جو ہے نا کبھی صبح میں کبھی شکر ڈالنا بھول گئی چائے میں، تو میں کیا کروں، کیا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ تو اب فتویٰ تو یہی کہے گا بھائی شکر نہیں ہے تو مانگ لو، سب سے پہلی بات ہے کہہ دو اس کو۔ بولے یار اکثر بھول جاتی ہے ایسا ہے، تو بولے بھائی تاکید کرو، نہیں کرو کیا کرو۔ لیکن تقوی کا جو مقام ہے، اور جو تربیت یافتہ ہوگا، بزرگوں کی صحبت یافتہ ہوگا، اگر اس کو پوچھو گے تو بولے یار شکر ہی تو نہیں ڈالی نا بھائی، یار بغیر شکر کے پی کے چلے جاؤ، کیا ضرورت ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے ICU میں پڑے ہوتے ہیں، چائے نہیں ملتی ان کو، بعض مرتبہ ریل آتی ہے، پانی آتا ہے، اتنا آ جاتا ہے، چائے وائی سب رہ جاتی ہے، کم سے کم اللہ نے تم کو چائے تو پلائی، آپ کو تندرستی دی، آپ چائے پی رہے ہیں، بس یہی ہے کہ شکر نہیں ہے، بغیر شکر کے پی کے چلے جاؤ۔ لیکن مفتی تو ایسا نہیں کہے گا، مفتی تو یہ کہا، لیکن جو آدمی تقوی والا ہوگا بولے دیکھو یہ اگر بغیر شکر کی چائے پی کے چلے جاؤ گے نا، اس کا جو رزلٹ آئے گا نا، آپ یہ دیکھو گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیوں؟ جب بیوی کو پتہ چلے گا کہ یار صبح میں چائے میں شکر ڈالنا بھول گئی تھی، کل بھی بھول گئی تھی، کل تو کچھ میں نے کہا، آج بھی میں بھول گئی تھی، پر انہوں نے میرے کو کچھ کہا ہی نہیں، اور جب اسے پتہ چلے گا، جب شام میں آ کر کے کہے گی، پھر آپ اسے یہ بتاؤ کہ دیکھ قرآن میں جو کہا ہے نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت اور مرد
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک دوسرے کے کپڑے ہیں، یعنی ایک دوسرے جیسا کپڑا سطر کو چھپاتا ہے نا، اسی طریقے سے آپ بھی ایک دوسرے کے لیے کپڑے کا مقام ہے، آپ ایک دوسرے کے عیب کو چھپاؤ۔ تو اب اس کی تفسیر پریکٹیکلی اس واقعے سے آپ سمجھ لیجئے کہ پھر شوہر یہ کہے گا کہ نہیں میری جو ہے نا بھابھی بھی کھڑی ہوئی تھی اور میری ماں بھی کھڑی ہوئی تھی، میں اگر مانگ لیتا شکر نے تو ان کو تو پتہ چل جاتا تھا کہ تو نے شکر نہیں ڈالی ہے بھائی، اور تو میری بیوی ہے، تیری عزت میرے ہاتھ میں ہے، میں اگر تجھے عزت دوں گا، میں اگر تیرے عیب پر پردہ ڈالوں گا، اور اسی طریقے سے تو اگر میرے عیب پہ پردہ ڈالے گی تو کتنی محبت ہوگی۔ تو میں نے کہا جانے دو، پھر ماں کبھی بول پڑے گی، کبھی جو ہے بھابھی کے دل میں ہی ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ میں بغیر بگڑ کے چلے جاؤں۔ اب بیوی یہ کہے گی کہ نہیں واقعی میرا شوہر اتنا اچھا ہے کہ مجھے جو ہے کسی کے سامنے مجھے نیچا نہیں دکھانا پڑتا۔ اب وہ پھر بیوی آپ کے لیے جان قربان کر کے دے دے گی، بولے یہی میرا خیر خواہ ہے، اور نہیں تو جو ہے ننند بھی کھڑی ہوئی ہے، بھابھی بھی کھڑی ہوئی ہے، ساس بھی کھڑی ہوئی ہے، چائے تو نے شکر میں نہیں ڈالی، چائے کل بھی بھول گئے دلا بھائی ڈال کے دو، دونوں میں فرق ہوگا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جن استادوں سے پڑھا اور جن لوگوں سے ہم نے جن کے سائے میں ہم رہے، اور آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ یہاں دارالعلوم جنہوں نے قائم کیا مولانا احمد اللہ صاحب ہمارے استاد ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے مولانا اجمیری صاحب اور جو ہے مولانا اشرف صاحب اور مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاحب، ان لوگوں کا طرز عمل یہی ہوتا تھا، یہ فتوے کی جگہ تقوی پہ عمل کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کی مدد جو آتی ہے ہمارے پر، اس میں کی ایک صفت معافی اور درگزر ہے، معاف کر دو، بھول جاؤ اور اس کو جو ہے نا درگزر کر دو۔ یہ اتنی بڑی صفت ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ حضور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اللہ بہت رحم و کرم، میں کیا مانگوں؟ تو جو دعا مانگی تھی اس میں کیا کہا تھا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اور یا فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معافی اور کرم کو پسند کرتا ہے، آج میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ صرف آیات جو ہیں اور یہ حدیث جو ہیں ممبر پر اور کرسی پہ بیٹھ کے بیان کرنے کے لیے تو ہے، لیکن اصل تو عمل کرنے کے لیے ہے نا، کہ جب آپ اس کے اوپر عمل کر کے بتاؤ گے پھر آپ دیکھو گے کہ گھر میں لڑائی اور جھگڑے کا ماحول ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کو آج جو ہے نا بہت زیادہ جو کمی ہے نا وہ معافی اور درگزر کی ہے، اور احسان اور تقوی کی ہے ہی نہیں۔ سب لوگ بالکل ناپ تول، فتویٰ تو جو ہے نا وہ کٹ و کٹ، آپ نے اگر 10 روپے دیے تو 10 روپے کا مال، تو آپ نے جیسا سوال پوچھا ہے ویسا جواب آئے گا، وہ تو تقوی کی بات نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے نبی کی سیرت پڑھی ہے، اس وجہ سے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دعوت کے کام کو باقی رکھے اور دعوت کے کام کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول کریں۔ وہ جب کبھی تعلیم میں حلقے میں بیٹھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو بھی کیسے معاف کیا، دشمنوں کو بھی کیسے معاف کیا، اپنی وائفوں کو کیسے معاف کیا، اپنے صحابہ کو کیسے معاف کیا، اور ایسے گاؤں کے دیہات سے آنے والے لوگوں کو بھی کیسے معاف کیا۔ آخر کے مسجد نبی میں آ کر ویسے ہی کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دی، لوگ ہاں کہ وہ مانس مسجد کے اندر پیشاب، اور وہ بھی اگر وہ تو گجراتی نہیں تھے، ورنہ گجراتی ہوتا تو اسی وقت جو ہے نا اپنا غصہ باہر کر دیتے۔ نبی نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، دھیرے کے بات کرو، میں کرتا ہوں بات کرتا ہوں، دھیرے کے آرام سے دھیرے کے مجھ سے محبت سے بلا کر، ارے بھائی یہ مسجد ہے، مسجد میں ایسا کام نہیں کرنے کا، آئندہ سے مت کریے ایسے، رائٹ۔ تو میرے محترم عزیز اور دوستو، آج کل جو ہمیں ضرورت ہے وہ صبر کی ہے، ہم صبر سے کام لیں اور سامنے والے کی جو ہے نا عزت اور احترام کریں۔ جیسا آپ کے پاس ہے نا امبانی ہیں، اڈانی ہیں، متل ہے، تو امریکہ میں بھی جو ہے نا وہ بل گیٹس ہے اور وارن بفیٹ ہے جو کہ بہت پیسے والے ہیں۔ تو وہ جب ایک مرتبہ یونیورسٹی میں اس نے بیان دیا طلباؤں کے سامنے، جو طلبہ بیچلر ڈگری کر رہے تھے، ایم ایس کی ڈگری، ماسٹر ڈگری کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو اب آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اب آپ جا کر کمپنیوں میں کام کرو گے، تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کے انڈر میں جو کام کرتے ہوں گے نا وہ کبھی کبھار صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے، آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، تو آپ اپنے اندر کام کرنے والوں کو کبھی اپنے سے نیچے گریڈ کا مت سمجھنا۔ میں نے ایک مرتبہ سمجھایا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، تیرے کو اتنا سمجھایا سمجھ میں نہیں آتا۔ ان جملوں سے آپ کے اندر ایگو پیدا ہوگا، عجب اور تکبر پیدا ہوگا، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، اور یہ چیز تمہیں کامیابی سے روکے گی۔
اب آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تفسیر اور احادیث کا خلاصہ کیا ہے کہ دن میں اتنا معاف کرو جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ پارٹنر ہو، چاہے وہ مؤذن ہو، چاہے وہ امام ہو۔ ہم تو آج کل جو ہے نا ذرا سا بھی کسی کی ایسی طاق میں لگے رہتے ہیں کہ جیسا ہی موقع ملے، ارے یار اس کی داڑھی صحیح نہیں، اس کی پاٹن صحیح نہیں، اس کا یہ صحیح نہیں، اس نے ٹوپی نہیں پہنتا کبھی، اور جو بیچارہ مسجد میں نہیں آ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، اور جو آ رہا ہے اس کی، جو پڑھ رہا ہے اس کی 10 غلطیاں نکالیں، اور جو نہیں پڑھ رہا ہے ہاں بس اس کو توفیق نہیں ہے نا یار، جب آئے گا تو پڑھ لے گا، بس ایک ہی قصور ہے اس کا کہ مسجد میں آتا نہیں ہے۔ تو آج کل جو ہے ہمیں یہ ہے کہ فتوے سے زیادہ تقوی کی ضرورت ہے، اور یہ تقوی اسی طریقے سے آئے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھو گے کہ آدمی مہمان آیا اور مہمان آ کر گھر میں رہا اور اس کے بعد جو ہے بسترا اور یہ نجاست سے ناپا کر کے چلا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نے دیکھا تو نبی کریم اسلام نے کہا کہ اس کی وجہ سے کوئی نہیں کرو، وہ تھا چلا گیا، آپ خود اپنا صاف کرو، آپ یہ کر لو کیونکہ مہمان تھا آپ کا جو ہے۔ تو آپ یہ بتاؤ کہ اسلام نے ہمیں کتنی عمدہ تعلیم دی ہے، پھر کبھی کبھار کوئی جھگڑے ہو گئے ہی نہیں۔ آج کل جو ہے لڑائی اور جھگڑے اور جو ہے نا فتنے اتنے ہو چکے ہیں اور اتنے فتوے ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے ذہنوں میں کبھی اس بات کا خیال ہی نہیں آتا ہے کہ ہم جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بھی تو عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر بھی تو عمل کریں، اور اخلاق وہ چیز ہیں، دوسری جگہ حدیثوں میں فرمایا جس کا مضمون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام چیزوں کا اعمال کا جب وزن کیا جائے گا تو سب سے زیادہ اخلاق کا وزن اتنا بھاری ہوگا جس کا جواب رائٹ، ورنہ سبحان اللہ کی تسبیح بھی ہم پڑھ لیں گے، 5 وقت کی نماز بھی ہم پڑھ لیں گے، لیکن ایک تو عقائد، پھر ایک ہے اعمال، اور ایک ہے اخلاق اور معاشرت۔ تو اخلاق اور معاشرت کے شعبے میں جو ہے نا امت محمدیہ بہت ہی کمزور ہے نا۔ کوئی ہوتا سائنس اور میتھ، یہ ذرا ہارڈ سبجیکٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر سب کی نہیں چلتی، ورنہ لکھنے میں اور جو ہے نا جغرافیہ میں، اس میں اور اتہاس میں لوگ پڑھ لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے کہ معافی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ہمارے اخلاق اور ہماری ڈیلنگ، ہمارے معاملات ایسے ہو۔ معاملات یہ نہیں ہے کہ صرف آپ خریدنے کے لیے گئے تو کپڑا ہوگا، معاملات گھر میں بھی ہیں، بیوی کے ساتھ آپ کے کیسے معاملات ہیں، اور بچوں کے ساتھ آپ کے کیسے معاملات ہیں، پڑوسی کے ساتھ کیسے معاملات ہیں۔ آپ دیکھو گے کہ آدمی اپنی گاڑی، اپنا اسکوٹر ذرا پڑوسی کے دروازے میں اور اس کے جو ہے نا اس کا راستہ بنو، اس جگہ گاڑی پارک کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے لوگوں کو، آپ دیکھو گے کہ گاڑی ویسے ہی پارک کریں گے۔ کیوں؟ یار سامنے والا کا ذرا خیال کہ یار اس کی گاڑی نکلے گی، کبھی اس کی وائف نکلے گی، کبھی بچہ نکلے گا، ہم گاڑی ذرا ایسے طریقے سے کریں، یہ ہوتا ہی۔ خود کا پیپر کبھی نہیں پڑھیں گے، اور بازو والا کا پیپر لا کے پڑھنے میں اتنی مزہ آتی ہے کہ یار جو فری میں پیپر پڑھ لیا نا، ایسا ہے کہ چلو یار اس کو پڑھو بڑا۔ تو ہماری جو ہے نا آج کل کی سوچ ہی اس قسم کی ہو چکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں ایک ایک ایمان والا جو اللہ کہتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، جب تک اس سرزمین پہ باقی ہوگا، یہ آسمان اور زمین کا نظام اور سورج اور چاند اور ستارے اور بارش، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا رہے گا کہ میرے مومن بندے ہیں، میں کیسے قیامت کو لے آؤں۔ اور جب قیامت قائم ہونا ہوگی، کوئی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، تو پھر کہیں گے اب اس دنیا کو اور اس جمیلے کو ختم کر دو، کوئی میرا ماننے والا، کوئی میرا بولنے والا بھی نہیں رہا۔ تو کتنا اونچا مقام ہے، لیکن ہم نے اپنی ہی اونچائی اور اپنے ہی مقام کو ہم نے سمجھا نہیں۔ لیکن یہ کب سمجھیں گے؟ سیرت کی کتابیں پڑھو۔ بعض مرتبہ قرآن کے ترجمے بھی ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنا اور اس کی تفسیر کو، ایک ایک آیات کے کتنے مطالب ہیں، علماؤں کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن سیرت ایسی چیز ہے، سیرت کے جو واقعات ہیں صحابہ کرام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ایک واقعہ اگر آپ پڑھو گے تو آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے کہ یار یہ نبی نے یہ تمام جو قائم کیے ہیں، یہ بیان کرنے کے لیے نہیں کیے ہیں، یہ تو عمل کرنے کے لیے کیے ہیں۔ اور جب آپ عمل کر کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی شیرین اور کتنی مٹھاس والی ہو جائے گی۔ تو میرے محترم عزیز اور دوستو، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ کی مدد صفات کے ساتھ ہے، اور وہ صفات جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے ہیں، بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں توکل۔ حالات کیسے بھی ناسازگار ہو،
چاہے ہمارے حکمران کیسے ہی اسکیمیں اور کیسے ہی پلان بناتے رہے ہو، لیکن ہمیں یہ یقین ہو کہ میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ قادر قدرت والا ہے اور میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ یہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا، غزوہ خندق کے موقع پر بہت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ ادھر ادھر کی غلط بات ہو گئی ہے تو میری طرف سے مجھے معاف کرے، اور اگر کوئی صحیح بات ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ صلی اللہ